قبل قتل وقار کتاب دیکھی ہے آپ نے؟ جی دیکھیں. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. ذهب معتزلة البصرة إلى وجوب الأصلح في الدين بمعنى الأنفع وقالوا تركه بخل أو سفه يجب تنزيه الله تعالى عن ذلك. فالجبائي اعتبر في الأنفع جانب علم الله تعالى فأوجب ما علم الله تعالى نفعه فلزمه ما لزمه، وبعضهم لم يعتبر فيه ذلك وزعم أن من علم الله تعالى منه الكفر على تقدير التكليف يجب تعريضه إياه للصواب فلازمه ترك الواجب في من مات صغيرا. وذهب معتزلة بغداد إلى وجوب الأصلح في الدين والدنيا معا لكن بمعنى الأوفق في الحكمة والتدبير ولا يرد عليهم شيء. اب یہ جو شیخ اشعری اور جبائی کا وہ مکالمہ جاری تھا نا کہ تین بھائی تھے. شیخ اشعری نے جب اپنے استاد جبائی کو کہا کہ تین بھائی ہیں، ایک مطیع مر گیا، ایک جو ہے وہ عاصی ہے، اور ایک صغیر ہے. تو ان تینوں کے متعلق رب کریم کا کیا فیصلہ ہوگا؟ جبائی نے کہا کہ اما المطیع فیصاب، جو اطاعت کرتا رہا اس کو ثواب ملے گا. ثواب دینا چونکہ ان کے نزدیک طاعت کے اوپر اجر اور ثواب دینا اللہ کے اوپر واجب سمجھتے ہیں وہ، کہ اللہ پر واجب ہے کہ طاعت پر اجر دے گا. جو عاصی ہے، عاصی مرا ہے، تو ان کا مذہب یہی ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ عصیان پر وہ عتاب اور عذاب دے. تو اس کو نار میں گویا کہ عذاب ہوگا. جو صغیر مرا ہے وہ کیونکہ کچھ نہیں ہے، کسی طرف نہیں ہے، لہذا لا يعاقب ولا يصاب. یہ تین بھائیوں کو گویا کہ شیخ اشعری نے سوال میں لیا، پھر اپنے استاد سے سوال کیا، اس کا انہوں نے جواب دیا. تو پھر شیخ اشعری نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ وہ صغیر اگر یہ کہے کہ مولا تو نے مجھے کیوں بچپن میں مارا، مجھے حیات دیتے تو میں نیکیاں کرتا تو پھر میں جنت میں چلا جاتا. انفع تو پھر یہی تھا، کیونکہ ان کا مذہب یہی ہے، پڑھ چکے ہیں آپ کہ انفع للعبد جو ہے یہ اللہ پر واجب ہے. تو اس صغیر کے لیے تو انفع یہی تھا. تو فماذا یقول الرب، اس کے جواب میں رب کیا کہے گا؟ تو جبائی نے کہا کہ یقول الرب انی کنت اعلم منک انک لو کبرت لعصیت فدخلت النار. اس لیے وکان الاصلح لک ان تموت صغیرا، اس پہ عبارت کے اوپر آج لگائے ہیں خیالی کہ اصلح تیرے لیے یہی تھا کہ بچپن میں مر جاتا.
تو اس لیے یہی تیرے لیے اصلح تھا، یہ میرے اوپر واجب تھا، تو یہ کام میں نے کر دیا، تجھے بچپن میں مار دیا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات ہو؟ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اصلح للعبد ان کے نزدیک اللہ پر واجب ہوتا ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ آخر انجام تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جب سوال آخری ہوا تو فبہت الجبائی، تو جب ان کے نزدیک اصلح للعبد اللہ پر واجب ہے تو جبائی کو مبہوت کرنے کے لیے اتنے لمبے چوڑے قصے کی ضرورت نہیں تھی کہ 3 بھائیوں کو اکٹھا کیا سوال میں شیخ اشعری نے۔ یہاں تو ایک کافر کافی تھا، یہ سوال کرتے کہ ایک جو ہے وہ کافر مر گیا یا عاصی مر گیا، 3 بھائی نہیں ہے، 3 بھائیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے سوال میں، ایک کافر جو ہے وہ کافی تھا کہ جو کافر مرا ہے یا عاصی مرا ہے اس کافر کے لیے عاصی کے لیے تو انفع یہ نہیں ہے نا کہ حالت کفر میں بالغ ہو جائے اور حالت کفر میں مر جائے، اس کے لیے تو انفع کیا ہے؟ اس کے لیے تو انفع یہ ہے کہ یا تو بچپن میں مر جائے یا اس کا عقل سلب کیا جائے، مجنون بنا دیا جائے تو عذاب سے بچ جائے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کافر ایک بس، اگر شیخ اشعری اتنا فرما دیتے کہ جو کافر مرا ہے، کوئی بھی کافر مرا ہے، کسی کا بھائی ہے یا نہیں، تو یہ جو کافر مرتے ہیں ان کے لیے تو انفع یہ نہیں ہے، تو یہ کافر کیوں مرتے ہیں؟ کفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں پہنچاتا ہے؟ بچپن میں مار دیتے، اگر بالغ بناتے تو بلوغ سے پہلے اس کا عقل سلب کر لیتے تو پھر بھی جہنم سے بچ جاتے۔ تو انفع للعبد تو یہ تھا، کفر میں مارنا تو انفع نہیں ہے۔ یہ اتنی سی بات جو بائی کے لیے کافی تھی اس کے مبہوت کرنے کے لیے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ کافر کو پر مبہوت ہو گیا نا۔ تو یہ شیخ اشعری نے 3 بھائیوں کو لیا اور 3 بھائیوں میں پھر صغیر کے متعلق دوبارہ سوال کیا، تو یہ اتنے لمبے چوڑے سوال کی ضرورت نہیں تھی، بس یہ مختصر سی بات تھی، اس کو مبہوت کرنے کے لیے اتنا کافی تھا۔ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں معتزلہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ بس تمام معتزلہ کا ایک ہی قول ہے اور ایک ہی عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معتزلہ بصرہ عام، یعنی جمہور معتزلہ بصرہ
کا الگ عقیدہ ہے اصلح للعبد کے متعلق، بعض معتزلہ بصرہ کا الگ عقیدہ ہے انفع للعبد کے متعلق، اور معتزلہ بغداد کا الگ عقیدہ ہے انفع للعبد کے متعلق۔ اس لیے معتزلہ بصرہ کے عقیدے پر کلام ہو رہا تھا۔ یہ جو شیخ اشعری جو بائی کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ کون سے فرقے معتزلہ کے کون سے فرقے کے مذہب پر کلام ہے؟ معتزلہ بصرہ کے، جمہور معتزلہ بصرہ کے عقیدے پر کلام ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذہب معتزلۃ البصرۃ الی وجوب الاصلح فی الدین بمعنی الانفع۔ وہ بصرے والے جمہور معتزلہ جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصلح للعبد اللہ پر واجب ہے، لیکن اصلح بمعنی انفع فی الدین، اصلح فی الدین کیا مطلب؟ انفع فی الدین، وہ واجب ہے اللہ پر بندے کے لیے جو بندے کے لیے انفع فی الدین ہو۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ابطال کا حضرت شیخ اشعری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، جو بائی چونکہ انہی میں سے ہے، تو جو بائی کا عقیدہ جو ہے وہ شیخ اشعری جو ہے وہ باطل کرنا چاہتا ہے کہ انفع فی الدین، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ باری تعالیٰ پر واجب ہے، اور یہ جو انفع فی الدین ہے یہ بغیر اس کے کہ آپ اس میں مطیع کا بھی ذکر کریں، عاصی تو خیر ذکر ہو گیا لیکن صغیر کا بھی ذکر کریں، تو ان دو کے ذکر کے بغیر یہ واضح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ان کا عقیدہ ہے اس کا ابطال واضح نہیں ہو سکتا، اس لیے شیخ اشعری نے سوال اس طریقے سے بنایا کہ تین بھائیوں کو سوال میں لیا، ایک مطیع ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، آئی سمجھ میں، تاکہ ان معتزلہ بصرہ کی جمہور کا جو عقیدہ ہے تاکہ اس کا ابطال واضح ہو جائے۔ اچھا، اب یہ معتزلہ بصرہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انفع للعبد فی الدین، باری تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ جو چیز، جو عمل، جو چیز، جو صفت بندے کے لیے انفع فی الدین ہے، باری تعالیٰ وہ اس کو پہنچا دے، اسی کام کو کر دے جس میں اس کی نفع فی الدین ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں واجب ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ وجہ یہ ہے اصل میں کہ بندے کے لیے انفع فی الدین کا علم باری تعالیٰ کو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دو صورتیں کہ یہ چیز اس بندے کے لیے انفع فی الدین ہے، اس کا علم باری تعالیٰ کو پہلے سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔
اور اگر اس کا علم باری تعالیٰ کو پہلے سے ہے اور پھر نہیں کر رہا ہے، جانتا ہے کہ اس کے لیے انفع یہ چیز ہے لیکن کرتا نہیں ہے، تو کہتے یہ تو پھر بخل ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بخل ہے۔ تو بخل تو ایک ایسی قبیح صفت ہے جس سے باری تعالیٰ منزہ ہے، یہ تو صفات قبیحہ میں ہے، صفات کمالیہ میں تو نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور اگر نہیں جانتا کہ یہ چیز اس بندے کے لیے انفع فی الدین ہے، اگر اس انفع فی الدین کو باری تعالیٰ اعوذ باللہ نہیں جانتا تو پھر لازم آ گیا کیا چیز؟ جہل۔ تو جہل بھی صفت قبیحہ ہے، باری تعالیٰ کی تنزیہ واجب ہے اس سے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی انفع للعبد فی الدین باری تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ وہ کرنا پڑے گا۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، وقالوا ترکہ بخل او صفح، صفح بمعنی جہل، اس انفع فی الدین کا ترک اگر باری تعالیٰ کو علم ہے تو پھر اس کا ترک کیا ہے؟ بخل ہے، او صفح یا جہل ہے اگر علم نہیں ہے، دو صورتیں ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یجب تنزیہ اللہ تعالی عن ذالک، باری تعالیٰ کی تنزیہ ان سے واجب ہے۔ تو یہ دلیل دیتے ہیں وہ، اور اس دلیل کی بنیاد کے اوپر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصلح اور انفع للعبد فی الدین باری تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس دلیل پر بنیاد رکھتے ہیں۔ تو دیکھو، فل جبائی سے فا تفریعیہ ہے، ہاں تفصیلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جبائی نے باری تعالیٰ کے علم کا اعتبار کیا، باری تعالیٰ کے کہ باری تعالیٰ کو انفع فی الدین کا علم ہے یا نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نہ کہنا تو جہالت لازم آتی ہے، تو وہ تو باطل ہے، تو ماننا پڑے گا کہ باری تعالیٰ کو علم ہے۔ تو جب علم ہے تو پھر تو اس کا ترک بخل ہے، تو ترک تو کیا نہیں جا سکتا، تو جب ترک نہیں کیا جا سکتا تو کرنا کیا ہو گیا؟ جانب ایک متعین ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ ایک جانب جو متعین ہو گیا تو ایک جانب واجب ہو گیا نا۔ اس لیے کہتے ہیں فالجبائی اعتبر فی الانفع جانب علم اللہ تعالی فاوجب ما علم اللہ تعالی نفعہ، سمجھ آئی؟ فاوجب، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب کر دی اس نے وہ چیز جس کے نفع کا باری تعالیٰ کو علم ہو، وہ چیز وہ اس نے قول کر دیا کہ بھئی یہ تو انفع ہے للعبد فی الدین، اور یہ انفع جو ہے یہ واجب ہے باری تعالیٰ سے، کیونکہ اس کا جانب مخالف جو ہے، جانب مخالف کیا چیز ہے؟ ترک، نہ کرنا، اس کی تو تنزیہ واجب ہے باری تعالیٰ سے، باری تعالیٰ کی تنزیہ واجب ہے اس سے، سمجھئے؟ تو لہٰذا جانب آخر کیا ہو گیا؟ واجب۔ یہ قول انہوں نے کیا، فَلَزِمَهُ مَا لَزِمَهُ، تو اس لیے جو بائی کو لازم آ گئی وہ چیز جو لازم آ گئی، کیا چیز لازم آ گیا؟ وہ ہاں کہ وہ سکوت، وہ بہت، فَبُہِتَ الْجُبَّائی، یہ مبہوت کیوں ہو گیا جبائی؟ اس اپنے عقیدے کی وجہ سے۔ آئی سمجھ میں کہ وہ باری تعالیٰ کے اوپر ایجاب کا قول کر دیا اس نے۔ تو شیخ اشعری نے جب سوال کیا
کہ بھئی وہ کافر اگر کہتا، وہ عاصی اگر کہتا کہ میرے لیے تو مولا یہی اچھا تھا نا کہ تو مجھے بچپن میں مارتا، تو یہ عذاب سے تو میری جان چھوٹ جاتی نا. اب اس کا جواب اس کے پاس مبہوت ہو گیا. تو یہ جو گویا کہ مبہوتیت اس کو لازم آ گئی ہے، یہ اس عقیدے کی بنیاد پر اس کو لازم آ گئی ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ تو گویا کہ وہ سوال کا جواب آ گیا. لیکن جمہور معتزلہ بصرہ کا عقیدہ کا ابطال چونکہ مقصود تھا، تو وہ شیخ اشعری نے جبائی کو مبہوت کر کے کر دیا کہ بھئی ان کا مذہب تو باطل ہے. وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهِ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ الْكُفْرَ عَلَى تَقْدِيرِ التَّكْلِيفِ يَجِبُ تَعْرِيضُهُ إِيَّاهُ لِلصَّوَابِ فَلَزِمَهُ تَرْكُ الْوَاجِبِ فِي مَنْ مَاتَ صَغِيرًا. بعض جو معتزلہ ہیں بصرہ کے، انہوں نے جانب علم باری تعالیٰ کا اعتبار نہیں کیا. جبائی نے تو باری تعالیٰ کے علم کے جانب کا اعتبار کیا نا، تو اس کے اوپر بنیاد رکھی. انہوں نے کہا یار ایسا نہیں ہے. دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ انفع جو ہے، انفع وہ واجب تو ہے باری تعالیٰ پر، لیکن انفع کا معنی یہ نہیں کرتے کہ انفع فی الدین. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اصلح بمانا انفع، انفع فی الدین. یہ جمہور معتزلہ بصرہ کا عقیدہ تھا کہ یہ واجب ہے. یہ جو بعض ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں اس میں. بعض معتزلہ وہ کرتے ہیں کہ انفع فی الدین، انفع سے مراد انفع فی الدین نہیں ہے. انفع سے مراد کیا چیز ہے کہ انفع للعبد باری تعالیٰ پر واجب ہے. انفع سے مراد تعریضہ للثواب، تعریضہ للثواب کہ بھائی یہ جو بندہ ہے اس کو پیش کرو عہدہ تکلیف پر، جو تکلیف کا عہدہ ہے وہ اس پر پیش کرو. تو گویا کہ تم نے اس بندے کو پیش کر دیا عہدہ تکلیف پر. سمجھائیے؟ تو تعریضہ للثواب کہ اس کو، اس بندے کو ثواب، اجر، نعمتوں کے عہدے، نعمتوں کے حصول کے لیے جو موقوف علیہ ہے اس عہدے تک اس کو پہنچاؤ. انفع بمانا تعریض ہے، تعریض للتکلیف، تعریض للثواب کہ بھئی اس بندے کا ثواب، اس بندے کے لیے انفع تو یہی ہے نا کہ اس کو ثواب ملے، اس کو اجر ملے. سمجھ میں آئیے؟ اس کو نعمتیں ملے، جنت میں جنت ملے، مزے ملے.
تو تعریض جو ہے، تعریض یہ تو عہدہ تکلیف تک پہنچانا تو یہ تو دنیا میں ہوگا نا. کہتے ہیں یہ باری تعالیٰ پر یہی واجب ہے. آگے یہ بندہ عمل کرے، نیک اعمال کریں، اس عہدہ تکلیف کو گویا کہ صحیح طریقے سے استعمال کریں یا نہ کریں، یہ اس کا اپنا کام. باری تعالیٰ کے اوپر ان چیزوں میں سے کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ وہ اس سے اطاعت کرائے، وہ اس سے اچھے کام کرائے. یہ باری تعالیٰ پر واجب نہیں ہے. باری تعالیٰ کی قدرت کو یہاں اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اس کا اپنا کام ہے. باری تعالیٰ کے اوپر جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عہدہ تکلیف تک پہنچا دے بس. تو عہدہ تکلیف یعنی ثواب تک پہنچانا، حصول ثواب کے لیے جو ذریعہ ہے وہاں تک پہنچانا، یہی باری تعالیٰ کے اوپر واجب ہے. تو وہ تو باری تعالیٰ، یہ بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو باری تعالیٰ کرتا ہے. دیکھو ثواب تک اس کو پہنچاتا ہے. ثواب کے حصول کے جتنے ذرائع ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا دیکھو عقل کامل باری تعالیٰ عطا فرمائے تو عقل اللہ تعالیٰ نے دی. اس عقل کے ذریعے سے یہ ثواب اور عقاب کے درمیان میں، اطاعت اور عصیان کے درمیان میں تمیز کر سکتا ہے نا. تو ثواب تک تو باری تعالیٰ نے پہنچا دیا، عقل دے دی. یا ایسا ہے کہ ارسال رسل ہو، انبیاء آئیں اور وہ بتائیں کہ بھئی اس میں ثواب ہے اور اس میں عذاب ہے، تو وہ کام بھی باری تعالیٰ نے کیا ہے، انبیاء بھی بھیجیں. یا ایسا ہے کہ اعمال صالحہ کے لیے قدرت ہو، کہ اعمال صالحہ کرنے کی قدرت عطا فرما، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ باری تعالیٰ کے اوپر یہی چیز واجب ہے بس. انفا سے مراد کیا چیز ہے؟ تعریض. ہاں، عہدہ تکلیف پر تعریض یہ واجب ہے، اور یہ باری تعالیٰ نے کر دیا ہے. یہ انفا سے مراد یہ لوگ کیا لیتے ہیں؟ یہ تعریض. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ لوگ جو ہیں، اب دیکھو نا، باقی آگے یہ کافر ہو گیا یا یہ مومن رہا یا یہ اس نے اطاعت کی یا اس نے معصیت کی، یہ اس نے اپنے کام، یہ اس کا اپنا کام ہے. لہٰذا آپ دیکھو شرح قائد کو دیکھیں، وہاں جو آخری سوال جو 22 پر کیا ہے شیخ اشعری نے، کہ وہ جو کافر مرا ہے وہ اگر کہتا کہ مولا میرے لیے تو انفع یہ تھا کہ مجھے بچپن میں مارتا، اب یہ سوال ان بعض معتزلہ پر ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ پہلے والوں پر، جمہور پر تو ہوتا تھا یہ سوال، لیکن یہ سوال جو ہے یہ اس بعض معتزلہ پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے گا نا کافر کو کہ میں نے تو تعریض تو میں نے کر دی، میرے اوپر تعریض واجب تھی، باقی آگے کافر ہونا نہ کافر ہونا یہ تو ہمارا اپنا کام ہے، میرے اوپر جو چیز واجب تھی وہ میں نے کر دیا ہے، تجھے عہدہ تکلیف تک تو پہنچا دیا. تو یہ سوال اب جو آخری جس کے جواب میں یہ جبائی مبہوت ہو گیا ہے، یہ سوال اب ان بعض کے اوپر، ہاں ورنہ یہ جواب دے سکتے ہیں، ان کے پاس جواب ہے.
آئی سمجھ میں؟ اچھا، لیکن علامہ خیالی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کافر والا تو نہیں ہوگا سوال، لیکن صغیر والا ہو جائے گا، کہ وہ جو صغیر مرا ہے اس کو تو تاریخ تک نہیں پہنچایا نا، تو واجب جو باری تعالیٰ کے اوپر چیز واجب تھی وہ باری تعالیٰ نے کر دیا اس کے حق میں. وہ اگر اٹھ کر کہے کہ مجھے کیوں تاریخ تک نہیں پہنچایا، میرے لیے انفا یہی تھا، تو اب یہ پھر مبہوت ہو جائے گا، جو بھائی پھر مبہوت ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں، یا اس کے یہ جو بعض معتزلہ ہے نا، یہ جو بصرہ کے بعض معتزلہ ہیں، یہ مبہوت ہو جائیں گے، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ سوال ان کے اوپر یہ ہو جائے گا، وہ پہلا والا تو نہیں ہوگا کافر والا، لیکن یہ صغیر والا سوال. اس لیے فرماتے ہیں کہ فَلَزِمَهُ تَرْكُ الْوَاجِبِ فِي مَنْ مَاتَ صَغِيرًا، کہ باری تعالیٰ نے تو صغیر کے باب میں گویا کہ جو چیز باری تعالیٰ پر واجب تھی وہ نہ کی، اس کا ترک لازم آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو مطلب یہ ہوا علامہ خیالی کا کہ یہ جو معتزلہ بصرہ جمہور ہیں یا بعض ہیں، دونوں کے مذہب باطل ہیں، دونوں کے مذہب. ایک تو شیخ اشعری نے کافر اور عاصی سے باطل کر دیا، دوسرے کو علامہ خیالی نے صغیر سے باطل کر دیا. سمجھائیے، لہذا دونوں کا انفا بمانا انفا فی الدین لینا یا انفا بمانا تعریض لینا، یہ دونوں باتیں ہیں کہ باری تعالیٰ کے اوپر یہ دونوں واجب ہیں. تو یہ انفا کا ایجاب ان دونوں معنوں میں باری تعالیٰ کے اوپر یہ باطل ہے. سمجھ گئے بات؟ اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ ایک گروپ معتزلہ کا اور ہے، وہ معتزلہ بغداد ہے. سمجھائیے، ان کا عقیدہ ہے کہ دیکھو اصلح باری تعالیٰ پر واجب ہے، اصلح للعبد باری تعالیٰ پر واجب ہے، لیکن وہ اس اصلح کی تفسیر یوں کرتے ہیں، صرف اصلح فی الدین نہیں لیتے، بلکہ اصلح سے مراد عام لیتے ہیں. اصلح فی الدین ہو، اصلح فی الدنیا ہو، اصلح فی احدہما ہو، اصلح فی کلیہما ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن اصلح کی تفسیر، وہ اصلح کے لفظ کی تفسیر وہ کس معنی میں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اصلح بمانا انفع نہیں ہے. انہوں نے تو انفع کے معنی میں کی تھی نا، یہ کہتے ہیں اصلح بمانا انفع نہیں ہے، اصلح بمانا اوفق للحکمت ہے. اصلح بمانا اوفق للحکمت، للحکمت والتدبیر، یعنی اصلح باری تعالیٰ پر واجب ہے. تو یہ کیا معنی کرتے ہیں کہ بھئی جو چیز باری تعالیٰ کی حکمت اور نظام تدبیر کے مطابق، باری تعالیٰ تو حکیم ہے، تو اس کی حکمت اور نظام عالم کی تدبیر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے،
سمجھیے اس کی حکمت اور اس کی تدبیر کے موافق جو چیز ہے اسی کو یہ انفع یا اصلح کہتے ہیں. اور وہ انفع بمانا اصلح بمانا انفع یعنی اوفق للحکمت والتدبیر. سمجھ آئیے. تو کہتے ہیں وہ دنیا میں ہو یا وہ آخرت میں ہو یا وہ دونوں میں ہو، سمجھ آئیے، وہ باری تعالیٰ کے اوپر واجب ہے. اب کہتے ہیں بھائی یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے اس اصلاح کو جو واجب قرار دیا باری تعالیٰ کے، اس کی تفسیر ایسی کر دی کہ اب اس پر کوئی اعتراض ہوتا نہیں ہے. سمجھ آئیے. کیونکہ ایک تو اصلح سے مراد عام لیا کہ فی الدنیا ہو یا فی الآخرت ہو یا فی کلیہما ہو، سمجھ آئیے. دوسرا ہے کہ اصلح بمانا حکمت لیا، اوفق للحکمت. تو اب دیکھو صغیر والا سوال بھی اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے دے گا نا کہ میری حکمت کے مطابق یہی تھا کہ تجھے صغیر ماروں، میری حکمت کے موافق تیرے لیے اصلح یہی تھا کہ تجھے صغیر ماروں. کافر کا سوال ان کے اوپر ہوتا نہیں، باری تعالیٰ جواب دے دے گا نا ہاں کہ میری حکمت اور نظام عالم کی تدبیر کے مطابق یہی اوفق تھا کہ تجھے کافر ماروں. تو اب اس کے اوپر کوئی سوال ہوتا ہے؟ سمجھ آئیے. تو کہتے ہیں یہ جو بغدادی لوگ ہیں معتزلہ، ان کا جو یہ عقیدہ ہے اس کے اوپر کوئی سوال ہوتا نہیں ہے ان سوالات میں سے. باقی سوالات تو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سوال ہے جس میں جبائی مبہوت ہو گیا نا، تو جیسے شیخ اشعری نے یہ سوال بنایا ہے، یہ شیخ اشعری کا سوال جو ہے یہ ان کے اوپر نہیں ہوتا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وَذَهَبَ مُعْتَزِلَةُ بغداد إِلَى وُجُوبِ الْأَصْلَحِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا. وہ کہتے ہیں کہ اصلح فی الدین ہو یا اصلح فی الدنیا ہو یا معاً ہو، لیکن بمعنی الاوفق فی الحکمت والتدبیر. انفع یعنی اصلح بمعنی اوفق للحکمت والتدبیر. آئی سمجھ؟ تو یہ اوفق للحکمت والتدبیر جو ہے یہ اب ایسا معنی ہے کہ اس نے تمام اعتراضات کو ختم کر دیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ پھر ولا يرد علیہم شیء، پھر ان کے اوپر ان سوالات میں سے یہ جو شیخ اشعری نے کی ہے ان میں سے کوئی بھی وارد نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی سوال کرو گے اس کا جواب ہے ان کے پاس. آئی سمجھ میں؟ آگے پڑھو گے.